الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري في كتاب الأدب. آج کا جو موضوع ہے اس درس کا وہ ہے بدگمانی ایک بری عادت، اور مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے بدگمانی سے بچنے کا اس کا ذکر ہوگا. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ بدگمانی کہتے کسے ہیں. بدگمانی کہتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، اپنے مسلم بھائی کے بارے میں غلط خیال بلا وجہ اپنے دل میں رکھنا، غلط سوچنا. مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بلا وجہ کا خیال اپنے دل میں رکھے، برا سوچے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی. بدگمانی یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری خصلت ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ انسان کو کسی کے بارے میں بلا وجہ کا غلط گمان یا غلط خیال نہیں رکھنا چاہیے. اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بدگمانی کے سلسلے میں، کسی کے بارے میں غلط سوچنے کے سلسلے میں قرآن کریم کی جو مرکزی آیت ہے، جو سب سے اہم آیت ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ حجرات کی آیت ہے. سورہ حجرات قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے 26ویں پارے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سماج میں رہنے کے آداب بتلائے ہیں، معاشرے میں رہنے کے آداب سکھلائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. اور عورتوں کا بھی اللہ نے خاص ذکر کیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ولا تنابزوا، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اپنے بھائی کو برے القاب سے نہ پکارو، ایسے ناموں سے نہ پکارو جو اچھے نہ لگتے ہوں، اور خاص طور سے جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کو ناپسند ہو، تب تو اور آپ کو نہیں پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ برے نام سے پکارنا ایمان کے بعد یہ کتنا ہی زیادہ برا ہے. بہت برا ہے کہ ایک ایمان والے کو کسی برے نام سے، غلط نام سے پکارا جائے. اسی کے بعد جو آیت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے تم بچو. بہت زیادہ خیالی پلاؤ پکانا، کسی کے بارے میں بہت کچھ سوچ لینا اور پھر
اس کے پیچھے پڑ جانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بچو، زیادہ گمان سے بچو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر گناہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں سوچ لیں، کوئی ایک مومن مسلمان کبھی شراب خانے کے سامنے کسی وجہ سے بیٹھ گیا تو ہم یہ گمان کر لیں کہ یہ شراب پینے لگا ہے یا یہ شرابی ہو گیا ہے، تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بارے میں بہت کچھ سوچ جائیں کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نماز دکھلاوے والی ہو کیونکہ یہ شراب خانے کے سامنے بیٹھا تھا، اور بہت کچھ اس کے بارے میں ہم سوچ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں بھی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان، بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر گناہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، ادھر کی بات سن کر ادھر پہنچانا اور لڑائی کو بھڑکا دینا، یہی جاسوسی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جاسوسی نہ کرو۔ آگے اللہ نے کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو غیبت بھی ہم جان لیں کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بڑی اچھی کی ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس کی پیٹھ پیچھے اس انداز سے کریں کہ اگر وہی ذکر اس کے سامنے کریں تو اس کو برا لگے۔ یہ غیبت ہے، اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے کریں کہ اگر وہی ذکر اس کے سامنے کریں تو اس کو برا لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کی وہ برائی بیان کریں پیٹھ پیچھے جو اس کے اندر ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے اور پھر بیان کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فقط بہتہ، یہ تو تم اس پہ الزام لگا رہے ہو کہ تمہارے اس کے اندر وہ برائی ہے نہیں اور اس کو تم بیان کر رہے ہو، اور اگر اس کے اندر وہ برائی ہے اسی کو تم پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن بعض شکلوں میں غیبت جائز بھی ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن بعض جگہ غیبت جائز بھی ہے، اپنے بھائی کا ذکر کرنا جائز بھی ہے۔ ایک تو کس طور سے جائز ہے کہ آپ اس کا نام نہ لیں اور نصیحت کرنا مقصود ہو سامنے والوں کو کہ فلاں شخص، ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا ایسا کر رہا تھا، لہذا تم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھے اس کا نام نہیں لیا اور سامنے والوں کو سمجھا دیا، تو آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ اور اسی طرح سے اور بھی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی جو ہے اپنے شوہر کی شکایت لے کے گئی ہے جج کے پاس، قاضی کے پاس، تو وہاں پہ جا کے اپنے شوہر کی برائی کر سکتی کیونکہ اس کو فیصلہ کرانا ہے۔ جیسا کہ ابو سفیان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بہت کنجوس آدمی ہے، ہمارے جو شوہر ابو سفیان ہیں بہت کنجوس ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کی جیب سے اتنا نکال سکتی ہوں کہ جس سے ہمارا خرچ پورا ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بھلائی کے ساتھ جتنی تم کو ضرورت ہے ان کے جیب سے تم لے سکتی ہو۔ تو دیکھیے انہوں نے آ کر اپنے شوہر کا غلط انداز میں ذکر کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا تھا اور یہاں پہ یہ ضروری تھا، تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تم کہہ رہی ہو یہ غلط کہہ رہی ہو اپنے شوہر کے بارے میں۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی کرتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی کی برائی بیان کی جائے زور زور سے اس کی پیٹھ پیچھے، الا من ظلم، لیکن اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے، کسی کو مارا گیا ہے، کسی کو پیٹا گیا ہے اور وہ جا رہا ہے فیصلہ کرانے کے لیے، تو جہاں پہ گیا ہے اس کے پاس جا کر اس کی برائی بیان کر سکتا ہے، کہ
کہ اس نے ہم کو مارا ہے، اس نے ہم کو پیٹا ہے، اس نے ہم کو برا بھلا کہا ہے، یہ محض اس لیے کہ اس کو انصاف مل سکے، اس کا فیصلہ ہو سکے۔ تو یہ کچھ شکلیں ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہے، ورنہ غیبت عام حالات میں کیا ہے؟ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے ہم کو روکا ہے، اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ بدگمانی کیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے، بدگمانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بدگمانی یہ کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بدگمانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھے، اور ایک بدگمانی یہ ہے کہ انسان بندوں کے ساتھ بدگمانی رکھے۔ یہ دو طرح کی بدگمانی ہوتی ہے۔ بدگمانی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو یہ اور بری بات ہے۔ بدگمانی اگر کوئی اللہ کے ساتھ کرنے لگے تو یہ اور بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ بدگمانی کرنا اللہ کے بارے میں یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو عذاب دے گا اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں، اور ان کا برا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر نہیں ہے، یہ جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، منافقوں کا بھی یہی عقیدہ اندر سے بنا ہوا تھا۔ اوپر سے بھلے ہی وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا خیال صحیح نہیں رہا کبھی، اسی لیے وہ منافق تھے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے جو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں۔ آگے ذکر ہے علیہم دائرۃ السوء، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور اس کے رسول کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ بھی ہے کہ یہ ہم گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ بھی اللہ کے ساتھ برا گمان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً کافر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ بہت غلط ہے۔ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا، اس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، انسان شرک کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح سے انسان بدعت میں پہنچ جاتا ہے، بہت سے خرافات کرنے لگتا ہے اللہ کے ساتھ برا گمان کرنے کی وجہ سے۔ شرک اس طرح سے کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو شفا نہیں دے رہا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور پھر چکر کہیں اور کے لگانے لگتا ہے، پھر شفا کہیں اور سے تلاش کرنے لگتا ہے، پھر علاج کے انسان غلط طریقے ڈھونڈتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے، اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، تبھی اس کو موت آنی چاہیے۔ یعنی جب وہ مرے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا گمان اچھا رہے، یہ گمان نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک مومن اگر مسلمان اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس میں بات جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اور بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، بات اللہ کی ہوتی ہے، اور یہ باتیں قرآن سے ہٹ کے ہیں۔
قرآن میں یہ باتیں نہیں ہیں، تو انہی کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جیسا وہ گمان رکھتا ہے۔ اگر میرے ساتھ اچھا گمان رکھے گا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو جنت دے دوں گا، میں اس کی مدد فرماؤں گا، اگر بندہ اس طرح کا گمان ہم سے رکھتا ہے تو میں اس کی مدد فرماؤں گا، اس کو جنت دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جیسا گمان میرے ساتھ رکھے گا ویسا ہی معاملہ میں اپنے بندے کے ساتھ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے، یعنی خالی بیٹھ کر، جب اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا ہے، تو جب وہ خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو خلوت میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ کو جلوت میں یاد کرتا ہے، یعنی مجلس میں یاد کرتا ہے، تو میں اس کو یاد کرتا ہوں اس سے اچھی مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں، ایک گز اس سے قریب ہوتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو بات رہی اللہ کے ساتھ اچھے گمان کی، اور بدگمانی کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا سزا ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا۔ اور اسی طرح سے ایک بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ انسان بندوں کے ساتھ بدگمانی رکھے، جس کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے، جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں، اے مومنوں، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، تم بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب کسی بندے کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں ہم نے غلط خیال کر لیا، اب اسی کی بنیاد پہ ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ فلاں ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ معاشرے میں کتنی زیادہ اس سے برائی پھیل سکتی ہے۔ صرف گمان کی بنیاد پر، آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے تفتیش نہیں کی، آپ نے جانچ پڑتال نہیں کی، صرف گمان کی بنیاد پر کہ فلاں ایسا ہے، آپ نے اس کی برائی شروع کر دی، اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا، آپ نے جا کر اس کے گھر میں شکایت کر دی کہ آپ کا لڑکا ایسا ایسا ہے، اس کے والد اس سے بدگمان ہو گئے، اس کو سخت سخت کہا، مار پیٹ دیا، تو بات آپ سوچئے کتنی زیادہ آگے نکل سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ بدگمانی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو کہ فلاں وہاں کیا کرنے گیا تھا، کیوں گیا تھا، آپ بلا وجہ اس کے بارے میں خیالات قائم کرتے رہیں اپنے دماغ میں۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے عیب اس کے چھپا رکھے ہوں، اور آپ اس کی ٹوہ میں لگ کر ان عیبوں کو سامنے کر دیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چھپانا چاہ رہا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیا اس نے، کوئی نہیں جانتا ہے معاشرے میں، اب ہو سکتا ہے چپکے سے وہ اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے، اور آپ ہیں کہ اس کی ٹوہ میں لگ کے اس کے گناہ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ سوچیں کتنی بڑی برائی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بدگمانی کا خمیازہ ہے، اور کسی کی ٹوہ میں لگنے کا یہ انجام ہے کہ ہم کسی کی ٹوہ میں لگیں، اور اس سے اس فضیلت سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی۔ ستر پوشی کے دو مطلب ہیں، ایک تو ستر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کپڑا پہنا دیا، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، آپ نے اس کو کپڑا ہدیہ کر دیا، آپ نے اس کے تن کو ڈھک دیا، یہ ایک ستر پوشی۔ ایک ستر پوشی یہ ہے کہ آپ اس کا راز جانتے ہیں، آپ اس کی کوئی برائی جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو چھپا دیا،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے، آپ دیکھیے اگر کسی کے عیب کو آپ چھپا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تحسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ادھر کی باتیں سن کر ادھر نہ بیان کرو، اور خاص طور سے اس لیے اور نہ بیان کرو کہ لڑائی بھڑکے، اس وجہ سے اور تم نہ بیان کرو۔ ولا تجسسوا، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے پر غصہ نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر غصہ نہ کرو۔ غصہ نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آنا چاہیے، غصہ انسان کو آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، آپ بھی غصہ ہوئے ہیں کہ یہ کیسے معاملات ہیں، تو غصہ انسان کو آتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن غصے کو عمل میں نہ لایا جائے۔ ہم کسی کے اوپر لاٹھیاں توڑ دیں، ہم کسی کو غصے میں آ کر تھپڑ مار دیں، ایسا کام کر لیں غصے میں آ کر کہ ہم کو بعد میں بہت پچھتانا پڑے، جیسا کہ بہت سے معاملات میں ہوتا ہے، فیملی ہی میں انسان نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے غصے میں۔ تو غصے کو عمل میں لانا یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی بہت غصہ ہوئے، صحابی فرماتے ہیں کہ اتنا غصہ ہو گئے تھے کہ آپ کا چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ انار کے دانے کو کسی نے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا ہے، اتنا سرخ ہو گیا تھا آپ کا چہرہ، لیکن آپ کبھی بھی غصے کو عمل میں نہیں لاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 9-10 سال تک ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ نے ہم سے اف تک نہیں کہا غصے میں آ کر، اور کسی کام کے لیے بھیجا اور میں وہ کام نہیں کر پایا تو آپ نے کبھی آ کر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ کہتے تھے کہ جا کر لو۔ یہ آپ کی شفقت تھی حضرت انس کے ساتھ۔ تو آپ غصے ضرور ہوتے تھے لیکن غصے کو جلدی سے عمل میں نہیں لاتے تھے، تو یہی مطلب ہے ولا تباغضوا کا۔ آگے تیسرا جملہ اللہ کے نبی کا ہے ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ ایک مسلمان ہے، آپ کی مدد کا وہ محتاج ہے، اور آپ اس سے ایسے پیٹھ پھیر لیں کہ جیسے آپ جانتے ہی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب آپ غربت میں ہوں، غربت یعنی اجنبی جگہ میں ہوں، اپنے شہر سے کہیں دور ہوں، تب ایک بھائی، ایک مسلمان بھائی آپ کا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ آپ اس سے ایسے رخ کر لیں کہ گویا کہ آپ اس کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی آپ سوچئے۔ ایسا لگے، ایسے رہیں آپ کہ آپ کو اس کو لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا اور ہم سے کبھی پیچھ نہیں پھیرے گا، تو اس کو سکون ملے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور ایک جملہ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر تم جلو نہ۔ حسد کیا ہے؟ یہ کسی کی نعمت، اللہ نے کسی کو کچھ دے رکھا ہے تو ہم جلیں کہ کیوں اتنا اچھا کھا رہا ہے، کیوں اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، اس نے اتنا کیسے پڑھ لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ اور آپ یہ کہیں کہ یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، یہ حرام ہے۔ لیکن حسد کی ایک شکل غیبتہ، وہ جائز ہے۔ غیبتہ کہتے ہیں رشک کو، کہتے نہیں کہ فلاں کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اللہ نے علم دے رکھا ہے تو ہم کہیں کہ اللہ اسی طرح کا علم ہم کو بھی عطا فرما دے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا ہے، بہت خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو آپ اللہ سے التجا کریں کہ اللہ اسی طرح ہم کو بھی مال دے دے تو ہم بھی تیرے راستے میں خرچ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسد نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ صحابہ اکرام دیکھیے اس طرح کے حسد عبادتوں میں کیا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کو جو ہے تسبیح بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دوسرے صحابی بھی اس کو جان گئے، وہ بھی وہ کام کرنے لگے۔ تو صحابی گئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غریب صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر لوگ ہیں ہمارے بھائی، وہ تو صدقہ کر کر کے سب آگے نکلے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ کیا کریں صدقہ، کیسے ان سے آگے نکلیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایک تسبیح تم کو بتلاتے ہیں، وہ تسبیح تم لوگ پڑھ لیا کرو گے
تو ان سے آگے تم لوگ ثواب میں نکل جاؤ گے یا ان کے برابر پہنچ جاؤ گے. تو غریب صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے تسبیح بتلا دی تو یہ بیچارے پڑھنے لگے. اب کہیں سے بھڑک لگ گئی امیر صحابہ اکرام کو کہ اللہ کے نبی نے ان کو کوئی تسبیح بتلائی ہے, تو اب وہ امیر بھی پڑھنے لگے. تو اب پھر وہ آگے نکل گئے. تو اللہ کے نبی کے پاس پھر آئے وہ غریب صحابہ کرام اور کہنے لگے اللہ کے نبی وہ جو تسبیح آپ نے بتلائی تھی وہ تو امیر جان گئے, تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ صحابہ کرام ایک دوسرے پر رشک کرتے تھے عبادت میں, تلاوت قرآن میں, دعا میں, تسبیح میں, اور ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے تھے. یہ اچھی بات ہے. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے کہ انسان کو جو ہے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے, اور بدگمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو یہ جو ہم نے باتیں سنی, اب ان باتوں کو ہم معاشرے میں لاگو کرنے کی کوشش کریں, ان باتوں کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں غلط گمان رکھتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتا ہے, معلوم نہیں کیا کیا سوچ لیتا ہے. تو اگر آپ کے کو کچھ ایسا لگے تو ہمیشہ آپ کے اندر اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر غلط خیال جیسے آئے اپنے بھائی کے بارے میں, تو آپ اس کو پھیلائیں نہیں ادھر ادھر اس کا ذکر نہ کریں, بلکہ آپ اپنے بھائی سے مل لیں کہ ہمارا خیال تمہارے بارے میں ایسا ہے, کیا تم حقیقت میں ایسے ہو یا تم غلط راہ اختیار کر رہے ہو. تو اصلاح کی کوشش ہوگی تو انشاءاللہ بات بن جائے گی, اور اپنے بھائی کو آپ سدھار دیں گے اور اپنے بھائی کو آپ آئینہ دکھا دیں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن, ایک مسلمان جو ہے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو ساری خامی ساری خوبیاں سامنے آ جاتی ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے, آپ کے اندر یہ کمی ہے, آپ اس کو صحیح کر لیں, آپ اس کو صحیح کر لیں, آپ یہاں نہ جائیں, آپ یہاں نہ بیٹھیں. تو یہ آپ آئینہ دکھا رہے ہیں اپنے بھائی کو. تو اگر آپ کو غلط خیال آ رہا ہے تو اس کو آپ اصلاح میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ اگر ہمارا بھائی ایسا ہے تو اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے. تو اس کی ہم سب کوشش کریں اور بلا وجہ کا گمان ہم کسی کے بارے میں نہ رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والے کو بھی, یعنی جس کے بارے میں غلط سوچا جا رہا ہے, وہ بھی اس کا موقع نہ دے, وہ بھی اس کا موقع نہ دے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم, تہمتوں کی جگہوں سے بچو, یعنی ایسی جگہوں سے بچو جہاں تمہارے اوپر کوئی الزام لگ سکتا ہو. ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ, ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ کہ جہاں پر جانے کی وجہ سے تمہارے بارے میں لوگ غلط سوچ سکتے ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حد درجہ خیال کیا کرتے تھے, بہت زیادہ آپ خیال کرتے تھے. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی صفیہ بنت حیی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. یہ آپ کے پاس ایک مرتبہ مسجد میں ملنے آئی تھیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو ان کے حجرے تک چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں دو صحابی ان کو گھور کر دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شبہ ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں غلط گمان کر لیں گے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کس عورت کو لے کر جا رہے ہیں, نامحرم عورت کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسلمانوں کو بلایا. آپ نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حیی, اور میں ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. دونوں صحابی بالکل ہکا بکا رہ گئے اور انہوں نے کہا سبحان اللہ, اے اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں کہیں غلط گمان کر سکتے ہیں, ہم آپ کے بارے میں غلط گمان نہیں کر سکتے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں دوڑتا, کب وہ کون سا خیال تمہارے دل میں ڈال دے کچھ نہیں کہا جا سکتا.
اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم کیا کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں کہ تمہارے دل میں کوئی غلط گمان پیدا نہ ہو پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کس درجہ اس سے بچا کرتے تھے کہ کوئی ہمارے بارے میں غلط گمان نہ کرے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ کوئی ہمارے بارے میں غلط گمان کرے، ہم کسی کو ایسا موقع نہ دیں کہ کوئی ہمارے بارے میں غلط گمان کرے، اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے، اور سامنے والے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھے۔ اب آپ دیکھیں بدگمانی کی خرابیاں کیا ہیں، تو اس کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ بدگمانی کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیے انسان، سب سے پہلے گھر پہ آئیے کہ گھر میں انسان اپنی بیوی کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگا بیٹھتا ہے۔ معاشرے میں آج ایسے بہت سے معاملات سامنے آ رہے ہیں بدگمانی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدگمانی ہوئی تھی وہ منافقوں نے کی تھی، اور کس کے بارے میں کی تھی بدگمانی؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار ایک جنگ میں گم ہو گیا تھا، بعد میں ہودج جس پالکی پہ حضرت عائشہ بیٹھ کر گئی تھی، وہ پالکی صحابہ اکرام نے اٹھائی اپنے کندھوں پر، اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ عائشہ شاید اس میں آ کر بیٹھ چکی ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں بیٹھی نہیں تھی، اور بہت آگے چلے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ اکرام، اور ڈولی لیے ہوئے صحابہ اکرام آگے نکل آئے۔ ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا ہار ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے صفوان بن معطل سلمی زکوانی رضی اللہ عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ یہ بعد میں جو چیزیں چھوٹ جاتی تھی ان کو لے کر آتے تھے بعد میں۔ تو یہ جب گئے بچی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک سراپا نظر آ رہا ہے، قریب گئے تو پتا چلا کہ یہ حرم نبوت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو بڑے ادب کے ساتھ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور یہ جان کر کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بے پردگی ان کے ساتھ قطعاً جائز نہیں ہے، اور ان کا پورا خیال ہونا چاہیے، ان کی حرمت کا پورا خیال ہونا چاہیے۔ ان ساری باتوں کا خیال کرتے ہوئے صفوان رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی اونٹنی پر بیٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ اب منافقوں کو موقع مل گیا کہ یہ بہت ہی ضروری موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں ایک غلط خبر اڑانے کا یہ بہت اچھا موقع ہے، لہذا غلط خبر یہاں پر اڑائی جا سکتی ہے۔ تو جو اس وقت منافقوں کا سرگنا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا، جس نے فوراً جو ہے مدینے کے اندر خبر اڑا دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک غیر محرم شخص کے ساتھ دیکھا گیا ہے مدینے کے اندر آتے ہوئے۔ اب مدینے میں ہلچل مچ گئی، جتنے منافق تھے سب یہ کہنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا غلط ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ غلط ہیں۔ اور مدینے کے اندر ایک بھوچال سا آ گیا، نہ جانے کتنے صحابہ اکرام اس کی چپیٹ میں آ گئے، جو بھولے بھالے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ جب 100 لوگ اور سینکڑوں لوگ اس بات کی خبر اڑا رہے ہیں کہ عائشہ غلط ہیں، عائشہ غلط ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بعض سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بیچارے غریب نادار اور دبے کچلے جو وقت صحابہ اکرام تھے وہ بھی اس میں آ گئے، اور انہوں نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا غلط ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں غلط خیال تو نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن یا اس سے بھی زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات نہیں کی، اور آپ نے کہا کہ جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جائے گا ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات نہیں کریں گے۔ آخر کار اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، اور ساری رات عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگنے میں گزر جاتی تھی، رات بھر پریشان رہتی تھی، دن میں بھی اپنی اماں سے پریشان رہتی تھی، ان سے شکایتیں کرتی تھی۔ تو بہرحال وہ جو دن تھے نہ بولنے کے بہت ہی کڑھن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گزرے۔ تو یہ آپ دیکھیے یہ کس کا نتیجہ تھا، یہ بدگمانی کا نتیجہ تھا، یہ برے گمان کا
نتیجہ تھا. لہذا عائشہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان ہوئی اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی کہ ایک بھولی بھالی سیدھی سادی عورت پر تم تہمت لگاتے ہو. اگر تم نے ایسا کچھ سنا تھا تو 4 گواہ لانا تمہارے لیے ضروری تھا، اور اگر 4 گواہ تم نہیں لائے ہو تو الٹے تمہارے اوپر 80 کوڑے لگیں گے. تہمت لگانے کے 80 کوڑے، 80 جلدہ، 80 کوڑے تمہارے اوپر لگیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. مسلمان اس وقت پریشان ہوئے، اللہ نے کہا کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ جو عائشہ پہ الزام لگا مسلمان اتنے دنوں تک پریشان رہے، اس کو تم برا نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ برا ہے کیونکہ عائشہ کی بدنامی ہو گئی، پورے مدینے میں غلط خبر اڑ گئی، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ برا ہے، لیکن برا نہیں ہے حقیقت میں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا قرآن کریم کے اندر ذکر آ گیا، یہ عائشہ کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرما کر وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی حرمت کا ذکر کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی پاک باز خاتون ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک بازی آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتاری. آپ دیکھیے جب یہ آیتیں نازل ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی، خوشی کے مارے وہ بہت روئی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں ام رومان نے کہا کہ جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اور محمد کا بھی شکر ادا کرو. پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے آیتیں نازل کی آسمان سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا زیادہ جھیل چکی تھی کہ انہوں نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ ہم تو صرف اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور محمد کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سے نہ کہنا، وہ تو ہم سے ناراض تھے. تو یہاں پر آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ نبی ہیں، وہاں پہ بیوی شوہر کا معاملہ تھا. جس طرح سے ہم آپس میں لڑتے ہیں شوہر بیوی، وہاں وہ بھی آپس میں اس طرح سے ٹنفن اور اس طرح کی بات ہوا کرتی تھی. تو عائشہ نے کہا کہ اماں محمد کا شکر ہم یہاں پہ نہیں ادا کریں گے، یہاں پہ صرف اللہ کا شکر ادا کریں گے کیونکہ آیتیں اس نے نازل کی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ جو بدگمانی ایک ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس بدگمانی کو ختم کیا اور بہت ڈانٹ پلائی. اللہ نے کہا کہ اس کا جو سرغنہ ہے، جس نے الزام لگایا تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور دردناک عذاب دے گا، جس نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. تو یہ دیکھیے اس سے بھی پتہ چلا کہ سب سے زیادہ اس سے جو ہے گھر کو نقصان ہوتا ہے، گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے، جو ہمارے فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے بدگمانی سے. معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں. ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ان کے بارے میں بدگمانی کر کے ہم ان سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں. اسی لیے جو ہے سب سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے. اگر کوئی برا گمان آتا ہے تو پھر ہم کو تفتیش کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، آئینہ دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم غلط فہمی میں پڑ جائیں اور اس کی بدنامی کریں، اس کا ذکر کریں. ایک حدیث ذکر کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کعبے کو دیکھ کر کہ اے کعبہ تو بڑا مبارک ہے، اور ما اعظمک و اعظم حرمتک، کہ تیری حرمت کتنی زیادہ اللہ نے رکھی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں تیرا حج کرنے کے لیے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ محترم ایک مومن ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریزن بھی بیان کیا کہ ایک مومن کعبے سے زیادہ کیوں محترم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تجھے حرمت صرف ایک وجہ سے حاصل ہے کہ تو دنیا میں ایک اللہ کا گھر ہے اور سب سے افضل گھر ہے، تیرے یہاں سب لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تم کو حرمت صرف اس وجہ سے حاصل ہے. اور مسلمان کو جو حرمت حاصل ہے وہ 3 وجہ سے حاصل ہے، دمہ و مالہ اور وَأَن يُبَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا مال محترم ہے. ایک مومن کا کیا ہے؟ مال محترم ہے. مال محترم ہے کا مطلب ہم اس کا مال ہڑپ نہیں سکتے ہیں، اس کے مال پر غلط نظر نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کے گھر میں ہم چوری نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک مسلمان کا مال محترم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان محترم ہے. اس کی جان ایک تو ہم مار نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، اس کا خون ہم ناجائز نہیں بہا سکتے ہیں.
ایک مسلمان کی جان محترم ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ کہ ایک مسلمان کے بارے میں برا گمان نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے اس کی جان محترم ہے۔ تو یہ تین وجہیں ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم قرار دیا ہے کہ اس کا مال محترم ہے، اس کی جان محترم ہے، اور اس کے ساتھ برا گمان نہیں کیا جا سکتا ایک مسلمان کے ساتھ۔ لہذا اسی لیے ہم لوگوں کو بدگمانی سے اور برے گمان سے بچنا چاہیے۔ اس کی بڑی خرابیاں ہیں اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے معاشرے کے اندر امن ہو، چین ہو، سکون ہو، اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی کے شکار نہ ہوں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو، اور معاشرے میں جو لوگ ہیں ہمارے گھر والے وہ بھی ہم سے خوش ہوں۔ تو ان باتوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو آئندہ کا درس ہوگا، اگر آپ نے ہم کو بلایا تو انشاءاللہ اس میں ہم تحقیق، کوئی بات ہمیں کیسی لینی چاہیے شریعت کی، اور اسی طرح سے سلف کا کیا منہج ہے شریعت کی باتوں کو لینے میں، اور نوجوانوں کو دین سے کیسے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کے اندر امن اور سکون قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا داعی بنائے، دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اللہ ان کے لیے رضائے خیر عطا فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اے اللہ ہم کو